نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس درس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور بہادری کا تذکرہ کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی تھی جو دنیا میں سے کسی انسان کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے نہیں عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور جنگل کی طرف چلے گئے، اور اس جنگل کے اندر اس طرف گئے کہ جہاں پہ ایک مشہور و معروف مدینہ منورہ کا پہلوان رہتا تھا جس کا نام رکانہ تھا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عداوت بھی تھی۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جنگل کی طرف تشریف لے گئے جہاں پہ اس کا گھر تھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اس پہلوان سے ہوئی۔ اس پہلوان نے پوچھا کہ آپ محمد ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میں ہی محمد ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ وہی ہیں جو ہمارے لات اور عزا کو برا بھلا کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے خدا کو سچا مانتے ہیں، ہمارے خداؤں کو جھوٹا مانتے ہیں، تو پھر آپ میرے ساتھ کشتی کریں۔ اگر آپ کشتی کے اندر مجھ سے جیت گئے تو یہ میری بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس میں سے چوتھا حصہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو منظور کیا، سرکار نے اس کے ساتھ کشتی لڑی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ جب کشتی کی، سرکار اس کو ایک ہی بار کے اندر سرکار نے اس کو لٹایا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑ دیجئے، لگتا ہے میرا لات اور عزا جو میرے خدا ہیں ان کی میری طرف توجہ ہی نہیں ہوئی۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا، دوبارہ پھر اس نے مطالبہ کیا کہ آپ میرے ساتھ دوبارہ کشتی کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس کے ساتھ کشتی فرمائی۔ پھر سرکار ایک ہی بار کے اندر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، لگتا ہے میرے لات اور عزا جو میرے خدا ہیں وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے توجہ نہیں فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے پھر مطالبہ کیا کہ آپ میرے ساتھ آخری مرتبہ کشتی کریں۔ سرکار علیہ السلام نے دوبارہ پھر تیسری مرتبہ کشتی فرمائی۔ پھر سرکار ایک ہی وار کے اندر سرکار اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ پھر اس نے اسی طرح کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑ دیجئے، سرکار نے چھوڑ دیا۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بکریاں، اس میں سے جتنا بھی آپ چاہیں اپنے حصے کی بکریاں لے جائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں اگر مجھے خوشی دینا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے لوگوں اور عورتوں کی وجہ سے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ میں اسلام لے آؤں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال، تمہاری بکریاں تمہیں مبارک ہو۔ سرکار واپس لوٹے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ اس وقت ان کو پتہ چلا کہ سرکار اس وادی کی طرف گئے کہ جہاں پہ رکانہ نامی پہلوان رہتا ہے، تو وہ سرکار علیہ السلام کے بارے میں پریشان تھے۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس وادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرف کیوں گئے تھے؟ اور آپ جانتے بھی ہیں اس بستی میں یا اس وادی میں وہ رکانہ نامی شخص رہتا ہے جو آپ کا دشمن ہے، پہلوان بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلوان آج اس نے میرے ساتھ کشتی لڑی۔ سارا واقعہ سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ آج اس نے میرے ساتھ کشتی کی اور اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ واقعہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق بھی مسکرائے اور حضرت عمر فاروق بھی مسکرائے۔
تو اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات تھی جو ظاہری طور پر بھی اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے آپ کو طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، بہادری عطا فرمائی تھی، اور باطنی طور پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مضبوط اور طاقتور تھے کہ کوئی بھی آپ کا ثانی نہیں تھا، اور ظاہری طور پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایسے طاقتور اور بہادر تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل کوئی بھی نہیں تھا، اور سرکار کی مثل کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔